آپ کی خدمت میں پیش ہے ایک ایسا دروازہ، اگر آپ اس دروازے سے ایک بار بھی گزر جاتے ہو تو آپ کی جنت کی ٹکٹ پکی ہے۔ یہ ایک جنتی دروازہ ہے، جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا، جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ خواجہ کی دعا ہے اس پہ، جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر کوئی بھی دعا مانگتے ہو تو وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں بھی، اس کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس دربار پہ جا کر دعا مانگتے ہو تو آپ کی دعا 110% قبول ہوگی۔ حضرت ہیں ایسے ولی کی مزار پر 100% دعا قبول ہوتی ہے، مسجد میں قبول ہونے کی نو گارنٹی۔ استغفر اللہ، لعنت ہو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ لوگ مسجدوں میں عبادت کرنے سے صاف صاف منع کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ تم مسجدوں کو چھوڑ کر ان درباروں پہ آ کر عبادت کرو، ان بزرگوں کے سامنے سجدہ کرو، یہی تمہارے مشکل کشا ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اب وہ ذرا سنو۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناگواری دیکھتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں گے۔ کون کہے گا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں؟ منہ پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی یا پھر زبان پہ اللہ اور نبی کا نام لینے سے کوئی بھی مسلمان نہیں بنتا۔ یعنی اگر آپ نے سچے دل سے کلمہ بھی نہیں پڑھا تو آپ پھر بھی مسلمان نہیں ہوگے۔ زبان سے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، جب ایک انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چاروں طرف ایک دائرہ لگا دیتے ہیں۔ بیسیکلی وہ دائرہ اسلام کی وہ حدود ہیں جن کو اگر تم نے کراس کیا تو جان لو کہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی نمونوں سے روشناس کروانے والا ہوں۔ پاکستان میں ان درباروں پہ آپ جا کر دیکھیں، یہ لوگ سریعام شرک کر رہے ہیں، دیٹ از کالڈ اوپن شرک۔ اسی لیے بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ایک تو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور دوسرا اس کو شیئر لازمی کیجیے گا، تاکہ جو لوگ درباروں پہ جا کر یہ سب عمل کرتے ہیں ان کے بھی دماغ میں کوئی اچھی بات پڑ جائے۔ M2 ڈسکوری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، درباروں پہ جا کر دھاگے باندھنا، قبر کو سجدہ کرنا، اسے چومنا، اس کے سامنے ہاتھ اٹھانا، یہ سب کچھ بت پرستی سے مشابہت رکھتا ہے، اور بت پرستی ایک شرک ہے، اور شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، نہ ان کا کوئی حساب کتاب ہوگا، ان کو ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ مشرک لوگ درباروں پہ جا کر ایک قبر کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اس قبر کے اندر پڑے اس مردہ شخص کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور مددگار تصور کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اور اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت میں صرف اسی کا نام پکارتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا۔ غرض یہ کہ ان جاہل لوگوں نے ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، ان کو خدا کا درجہ دے دیا ہے کہ جیسے خدا مشکل کشا ہے یہ بھی مشکل کشا ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے یہ لوگ بھی مدد کرتے ہیں۔ ان مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کے علاوہ تم کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع دے سکے اور نہ نقصان، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اللہ کے سوا کوئی بھی نفع نہیں دیتا، کوئی چیز بھی اللہ سے اوپر نہیں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اس پوری کائنات میں نہ کوئی مددگار، نہ کوئی مشکل کشا اور نہ ہی کوئی حاجت روا ہے سوائے ایک ذات کے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب ان قبروں کے پجاریوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم اس قبر کے اندر پڑے اس شخص سے کیوں مانگتے ہو، تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، بیسیکلی یہ ہمارا پیغام اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ان بزرگوں کو سیڑھیاں بنا رکھا ہے جن پر چڑھ کر
ये अपना पैगाम अल्लाह तक लेकर जाते हैं। मतलब ये लोग कासिद हैं, मैसेंजर हैं, जो इनका पैगाम सुनते हैं और फिर अल्लाह तक पहुंचाते हैं। अब जरा इस पॉइंट पे गौर करना, उस कब्र के अंदर लेटा हुआ शख्स भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, तो फिर अल्लाह उनकी क्यों सुनता है, हमारी डायरेक्ट क्यों नहीं सुनता? जब यही बात आप इन पुजारियों से करोगे, इन गद्दी नशीनों से करोगे, तो ये आगे से भला क्या जवाब देते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं, ये हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के यहाँ, हम तो गुनाहगार ठहरे, अल्लाह हमारी कहाँ सुनेगा? ये तो पाक और नेक बंदे हैं, अल्लाह इनकी सुनेगा, इसलिए हम अपनी फरियाद इनको बताते हैं, हम अपनी मदद इनसे लेते हैं, ये फिर अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह फिर मदद करता है। नाज़रीन, हकीकत तो ये है, और अल्लाह ताला गुनाहगार बंदे की कुछ ज्यादा सुनता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ऐ गुनाहगार बंदे, जब तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं तेरी तरफ 3 कदम बढ़ाता हूँ। यानी जब एक गुनाहगार बंदा अल्लाह ताला से फरियाद करता है, अपनी मुश्किल अल्लाह को बताता है, अल्लाह से मदद का तलबगार होता है, अल्लाह ताला उसे कहते हैं कि तू मेरी तरफ आ तो सही, तुझे मैं ऐसी दौलत से माला माल कर दूंगा कि सारी जिंदगी तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये लोग इस बात को समझने से कासिर हैं, क्योंकि इनकी अकल में सिर्फ एक बात ने घर कर रखा है, और वो है शिरक, जिसे ये छोड़ना भी नहीं चाहते। हकीकत तो ये है कि उस कब्र में लेटा वो शख्स न सुन सकता है, न देख सकता है, न चल सकता है, तो फिर वो इनकी मदद कैसे करेगा? वो खुद अल्लाह का मोहताज है, वो खुद इस आलम में परेशानी में है कि न जाने कल क़यामत के दिन मेरे साथ क्या होगा। ये लोग उसके मोहताज बने हुए हैं जो आगे खुद अल्लाह का मोहताज है, वो खुद अल्लाह ताला का पैरोकार है, वो खुद अल्लाह ताला की अताअत करता है, वो खुद अल्लाह ताला की इबादत करता था। अब मुझे ये बताओ, दरबारों पे जाकर ये सब करना ये शिरक नहीं है तो फिर क्या है? अगर आप लोगों में से कुछ लोग भी दरबारों पे जाकर ये अमल करते हैं, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, और आपने इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अब जरा गौर से सुनना, वो एक इंसान जो कब्र के अंदर मुर्दा हालत में लेटा हुआ है, जो सुन भी नहीं सकता, जो देख भी नहीं सकता, जो चल भी नहीं सकता, तो फिर कैसे तुम उसको अपना मददगार तस्वर करते हो? कैसे तुम उसके पास जाकर दुआएं मांगते हो? तो फिर कैसे वो तुम्हारी दुआ को कबूल भी करता है? जरा इस चीज के बारे में मुझे लाजमी बताना। उसे मौत भी आई, उसे भूख भी लगी थी, उसे रोना भी आया था, हालांकि अल्लाह ताला की जात इन तमाम चीजों से पाक है। उसे ना भूख लगती है, ना नींद आती है, न कभी थकावट होती है, और ना ही कभी मौत आएगी। अल्लाह ताला की जात लाफानी जात है, ये इंसान फानी है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करता, बल्कि ये लोग जो इंसान हैं, जो खुद अल्लाह के मोहताज हैं, ये हमारी मदद करते हैं? आपको मेरी ये बातें बुरी तो लग रही होंगी, लेकिन याद रखना, यही एक कड़वा सच है जिसको आपको घूंटना ही पड़ेगा। आप जो दरबारों पे जाकर ये सब अमल करते हो ना, मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि तुम लोग शिरक करते हो, और याद रखना, शिरक सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है। अभी भी वक्त है, अल्लाह से तौबा करो, माफी मांग लो, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अल्लाह ताला की जात बड़ी रहम दिल जात है। अगर तुम आज सच्चे दिल से अल्लाह के यहाँ तौबा कर लेते हो, तो तुम्हारी तौबा उसी वक्त कबूल हो जाएगी, और तुम लोग राह रास्त पर आ जाओगे, तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का नबी भी कहता है, ये अल्लाह खुद भी कहता है। तो फिर क्या ये सब कुछ जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इतनी निशानियां बयान की हैं, तो क्या ये निशानियां तुम्हारी दलील के लिए काफी नहीं है? क्या तुम्हारी अक्ल इन चीजों को कैप्चर नहीं करती? पूरी कायनात को पैदा करने वाली जात अल्लाह की है, और जब आप दरबार के इन पुजारियों से पूछते हो कि इस जमीन व आसमान को किसने पैदा किया, तो ये अल्लाह का नाम लेते हैं। ये पॉइंट बड़ा गौर करने वाला है कि आप उनकी इबादत कर रहे हो जो खुद मोहताज हैं, तो फिर वो आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? वो आपके मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं? वो आपके हाजत रवा कैसे हो सकते हैं? इन दरबारों पे जाकर देखें, वो लोग जो सालों तक नहाए नहीं, वो चर्स और शराब के नशे में मस्त होकर झूम रहे हैं। क्या ढोल की आवाज के ऊपर ये नाचना, कंजरियों की तरह रक्स करना, ये इबादत है? ये कौन सी इबादत है? ये इस्लाम में कहाँ लिखा है? ये सब कुछ इस्लाम में तो नहीं है। सो इस पूरे मामले से एक बात तो क्लियर है कि ये लोग मुशरिक हैं। इन लोगों ने इन बुजुर्गों को अल्लाह ताला का शरीक बना रखा है, ये इनकी इबादत करते हैं अल्लाह ताला को छोड़कर। सो फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, इनसे ही मदद मांगो, मेरी तरफ न देखो। दुनिया में जिसकी तुम इबादत किया करते थे, आज तुम उसी से मदद मांगो, वही तुम्हारी मदद करेगा। ऐसे लोगों का सिर्फ एक ठिकाना है, और वो है जहन्नम। अगरचे वो अल्लाह की तरफ से खाली है,
اس کے نصیب میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو وہ ان کی دامن اما میں آ کے مانگے۔ اس شخص کے مطابق جس کی جھولی کو اللہ تعالیٰ نے خالی رکھا تھا وہ آ کر پیر غریب نواز شاہ کے دربار پہ آ کر اپنا دامن پھیلائے، اس سے مانگے، وہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا وہ یہ دیں گے جو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے سوتے اور جاگتے بس یا علی کرتے رہو، یا غوث کرتے رہو، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ سرکار غوث پاک ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ اب ذرا ان کی حد چیک کریں، یہ ممبر پر بیٹھ کر کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ مطلب ان پیر صاحب کا نام لیتے رہیں، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ مطلب اللہ نبی کا کوئی نام نہ لے، اللہ کی عبادت چھوڑ دیں، بس صرف ان پیر صاحب کا نام لیتے رہیں، آپ کو دنیا بھی کامیاب ملے گی، آپ کو آخرت بھی کامیاب ملے گی۔ پاکستان میں LGBT کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر موویز بنائی جا رہی ہیں، عورت مارچ کے نام پر کتنی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری اب کہاں جا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان سب چیزوں میں اسلام کہاں ہے؟ اب میں ذرا آپ کو ایک پوائنٹ کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ قبروں کو چومتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کی پیروی کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے، ان کے حکموں کو پورا کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نہ کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہا میں تو بہت بڑا عامل کامل ہوں، تم میری عبادت کرنا، اگر میں مر جاؤں تو میری قبر بنانا، اس کے اوپر ایک چبوترا بنانا، پھر ایک دربار بنا لینا، ایک درگاہ بن جائے گی، تم وہاں عبادت کرنا، گدی نشین بٹھا لینا۔ یہ سب کیا ہے؟ تو کیا آج یہ لوگ بھی اس بت پرستی کو نہیں لے کر چل رہے؟ کیا یہ بھی شرک نہیں کر رہے؟ یہ بزرگ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی قبروں کو یہ چاٹتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ تو خود دن رات صبح و شام اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم میری عبادت کرنے لگ جانا۔ پوری دنیا میں اب صرف مسلمانوں کی پہچان ان درباروں سے ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بالی ووڈ کی کوئی بھی مووی اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی اس میں کسی مسلمان کنٹری یا مسلمان کریکٹر کو دکھایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ دربار لازمی دکھائے جاتے ہیں۔ اب یاد رکھنا یہ ان کافروں کا ایجنڈا ہے۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ان کافروں کے اس ایجنڈے سے بچ کر رہو، یہ تمہارے ذہنوں کو کلین کر رہے ہیں ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ یہ بزرگ جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں یہ تو پھر بھی عام ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے محبوب ہیں، اگر تم اس کی بھی عبادت کرو گے تو تم تب بھی مشرک ہو۔ نبیوں کی عبادت نہیں بلکہ اطاعت کی جاتی ہے، عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ یہ لوگ خود کو کہلواتے تو مسلمان ہیں لیکن ان لوگوں کا ایمان شرک سے آلودہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان تو لاتی ہے لیکن اس کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ اب ذرا غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح بیان فرمایا ہے کہ دن اور رات کا یوں بدل بدل کر آنا، سورج چاند ستاروں کا اپنے ہی مدار کے اندر گردش کرنا، کیا یہ تمہاری عقل کے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، عقل والوں کے لیے، یعنی ان تمام چیزوں کو صرف عقل والے سمجھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں میں عقل نہیں ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ 100 باتوں کی ایک بات کہ درباروں پہ جا کر یہ سب عمل کرنا شرک ہے اور کھلم کھلا شرک ہے، اس سے بچو۔ اگر آپ بھی درباروں پر جاتے رہے ہو تو برائے مہربانی اب جانا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مشرکوں کو راہ راست پر لے کر آئے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کسی ایسی ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔